ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کو لے کر بھی کچھ اختلافات ہیں. سلمان اکرم راجہ نے جو بیان دیا اس پر یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے پارٹی پر, کیا وہ درست ہے, اور کیا آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ جو اندرونی اختلافات ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اتنی آسانی سے یہ جو اندرونی اختلافات ہیں ختم نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگراموں بھی کہا تھا کہ کئی طرح کے گروپس اس وقت موجود ہیں جو اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر. اب یہ بات عمران خان کو بھی اندازہ ہے اس کا. اچھا, سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بڑے محنتی آدمی ہیں, بڑے زیرک آدمی ہیں, ایک اچھے وکیل ہیں, پہلی دفعہ پالیٹکس میں آئے ہیں اور آتے ہی ان کو اتنا بڑا جمپ ملا کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. ہمارے ہاں جو پارٹیوں کو چلانے کے معاملات ہیں وہ ذرا ایک انٹلیکچوئل ایکڈیمک ڈیبیٹ سے زیادہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک پالیٹکس میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان کا سٹائل اس طرح سے ہے کہ جس سے وہ بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں تو پھر پارٹی کے اندر اس کا ریئیکشن آتا ہے. اسی لیے ان کی سرزنش کی گئی ہے کہ جناب اس طرح سے معاملات کو نہ چلائیں. لیکن یہ مسئلہ محض سلمان اکرم راجہ تک نہیں ہے. پارٹی کے اندر بیرسٹر گوہر کو بھی دیکھیں, آپ علی امین گنڈا پور کو دیکھیں, آپ عرفان مروت صاحب جو ہیں ان کو دیکھیں, آپ اور لوگوں کو دیکھیں, علی محمد خان کو دیکھیں. یعنی ہر ایک بندہ اپنے اپنے طریقے سے الاپ رہا ہے. اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے بانی نے کہا کہ جو ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے. لیکن جو اصل بات انہوں نے کی ہے, یہ جو پورا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہا گیا کہ عمران خان اس وقت سیاسی منتیں کر رہے ہیں اور ہر صورت میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کبھی اعظم سواتی کا نام لیا جا رہا تھا, کبھی بیرسٹر گوہر کا نام لیا جا رہا تھا, کبھی کسی کا نام لیا جا رہا تھا. حکومت اس کی تردید کر رہی تھی کہ حکومت تو کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتی, کوئی ملاقاتیں نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پالیٹکس میں غیر رسمی گفتگو جو ہے نا وہ ہمیشہ سے چل رہی ہوتی ہے. کبھی فارملی نہیں کہا جاتا کہ ہمارے ڈائلاگ ہو رہے ہیں, پسے پردہ ڈائلاگ چلتے ہیں. جب پی ڈی ایم کے ڈائلاگ چل رہے تھے تو وہ بھی پسے پردہ چل رہے تھے. جب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور فضل الرحمان اور آصف علی زرداری بات چیت کر رہے تھے وہ پسے پردہ چل رہے تھے. وہ اوپن نہیں کہتے تھے کہ ہمارے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. تو یہ مذاکرات تو چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے, اگر عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کیا دے سکتی ہے؟ پہلا سوال. حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. دوسرے نمبر پہ آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کیا دینا چاہتی ہے؟ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں. اسٹیبلشمنٹ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, حکومت تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ان کو تو الیکشن سوٹ نہیں کرتا. اس لیے وہ کس طریقے سے ڈیل ہوگی؟ اچھا, رہ گیا یہ کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں. یہ کام اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ 2 سال تک ابھی تک جیل میں نہ بیٹھے ہوتے, وہ نکل جاتے باہر, لندن جا کے بیٹھ جاتے نواز شریف صاحب کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیل کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. جس قسم کی ڈیل حکومت چاہتی ہے, جس قسم کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, وہ بھی ممکن نہیں ہے. اور جس قسم کی ڈیل عمران خان چاہتے ہیں یا ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے موجودہ صورتحال میں. تو مجھے تو اس میں ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. لیکن اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کی بجائے ایک انسٹیبلٹی کی طرف کھڑا ہوا ہے. اگرچہ حکومت بہت دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان بہت سٹیبل ہو گیا ہے, اکنامکلی ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن سیکیورٹی وائز ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کا اکنامکس کرائسس بھی کیا ہے, سیکیورٹی چیلنج بھی کیا ہے, گورننس کا کرائسس بھی کیا ہے. خود آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت گورننس ایک سیریس کرائسس ہے, اور اگر اس کرائسس کی موجودگی میں ہم دہشت گردی کو مینیج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے چیلنجز بڑے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت, ہماری اپوزیشن, یہ سب لوگ ایک بہت سطحی قسم کے معاملات کے اندر الجھ کے رہ گئے ہیں. اور جن بڑے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے تھی, جن بڑے ایشوز کو فوکس کرنا چاہیے تھا, وہاں فوکس نہیں ہے. عوام کو ریلیف, دیکھیں نا اسلام آباد میں جو لڑائی چل رہی ہے اس کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے؟ اس میں عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ اس کی زندگی میں کون سی بہتری آ رہی ہے؟ اس کو کون سی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. یہاں تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. تو پاور پالیٹکس میں بڑے پلیئر تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن عوام تو پس رہی ہے. بالکل عوام پس رہی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو آپ کو پوائنٹ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں جب نہیں تھی, آپشن کر رہی تھی, مذاکرات ان کے ساتھ بھی ہو رہے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ پی ڈی ایم تردید نہیں کرتی تھی. اگر یہ مذاکرات کر رہی تھی تو خاموشی سے کر رہی تھی. یہاں پر تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی دونوں جانب سے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, مذاکرات نہیں بھی ہو رہے ہیں. کچھ سیگمنٹیشن نظر آتی ہے اس طرح کی جس میں سبھی چیزیں چل رہی ہیں.